بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہفتہ وار پروگرام رشد القرآن کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مولا علی کہا جاتا ہے یہ بالکل درست ہے۔ اگر اس پر کوئی سوال اٹھائے کہ مولا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور مولا نہیں ہو سکتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مولا ہے وہ حقیقی ہے، دائمی ہے اور مستقل ہے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مولا کہا گیا ہے یا مولا کہتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہے، وہ مجازی ہے۔ اس کی ہم مثالیں قرآن پاک سے پیش کرتے ہیں۔ سورت بقرہ کے اندر جو آخری آیت ہے 286، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ فرمایا گیا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مولا ہے یعنی حقیقی مددگار ہے، دائمی مددگار ہے اور مستقل مولا ہے، مستقل مددگار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو اگر مولا کہا جائے تو وہاں دائمی اور حقیقی اور مستقل نہیں ہوگا بلکہ عطائی اور مجازی ہوگا۔ اس کی ایک مثال ہم قرآن پاک سے پیش کرتے ہیں۔ سورت تحریم کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، جو مولا ہے، مددگار ہے، وہ اللہ بھی ہے، وَجِبْرِيلُ اور جبریل بھی ہیں، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور نیک مومن بھی مددگار ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے آپ کو بھی مولا فرمایا ہے اور جبریل کو بھی مولا کہا ہے اور مومنوں کو بھی مولا کہا ہے۔ اگر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور عام مومن اللہ کی عطا سے مولا ہو سکتے ہیں تو پھر شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا مشہور فرمان ہے، حدیث کی عام کتب کے اندر موجود ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا مددگار، جس کا میں دوست، اس کے علی بھی مددگار اور دوست ہیں۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ جبریل بھی مولا ہیں، صالح مومن بھی مولا ہیں۔ تو جب جبریل اور صالح مومن مولا ہو سکتے ہیں تو پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مولا کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ ہاں، حقیقی مولا، دائمی مولا اور مستقل مولا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی اور کو مولا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنانے سے مولا ہے۔ اب اس پر ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اکبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اذان میں 5 مرتبہ کہتے ہیں، کئی مرتبہ یہ کلمہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح اعظم بھی اللہ ہے، اسی طرح اللہ غنی، غنی بھی اللہ ہے، واللہ غنی حمید، غنی بھی اللہ ہے، اور اسی طرح مولا بھی اللہ ہے۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب مولا اللہ ہے تو پھر اللہ کے بندوں کو مولا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اکبر اللہ ہے تو ہم حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اکبر تو اللہ ہے لیکن صدیق کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اور اعظم تو اللہ ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، غنی تو اللہ ہے لیکن حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یقینی طور پہ یہی ہوگا کہ اللہ اپنے آپ اکبر ہے، صدیق اللہ کی عطا سے مجازی اکبر ہیں، اللہ اپنے آپ اعظم ہے، عمر فاروق اللہ کی عطا سے مجازی طور پہ اعظم ہیں، اللہ اپنے آپ غنی ہے، اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عطا سے مجازن ان کو غنی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے آپ مولا ہے اور حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عطا سے مولا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔